اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ سحری کی رونق، افطاری کی لذت اور برکت، دعاؤں کا مزہ، سب کچھ رمضان ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے، آمین۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے، مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آیا ہے۔ یہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ یہ برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں انعامات کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک رات اس میں لیلۃ القدر کی بھی ہے، جو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ہمارے ساتھ ہے مس کاریہ کنول، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی، اور آج ہم پروگرام کا آغاز اسی سے کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی، میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی۔ در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی علی۔ ہے کتنا سکون دیکھو آقا کے مدینے میں، ہے کتنا سکون دیکھو آقا کے مدینے میں۔ رحمت کی چھما چھم برسات ہے مدینے میں۔ طیبہ کا ہر منظر کیا خوب سہانا ہے، طیبہ کا منظر کیا خوب سہانا ہے۔ میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی۔ وہ در پہ بلاتے ہیں اور فیض لٹاتے ہیں، وہ در پہ بلاتے ہیں اور فیض لٹاتے ہیں، اور دید کے پیاسوں کو، اور دید کے پیاسوں کو جلوے بھی دکھاتے ہیں، اور دید کے پیاسوں کو جلوے بھی دکھاتے ہیں۔ میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی۔ میرے لب پہ مدینہ ہو، میرے دل میں مدینہ ہو، میرے لب پہ مدینہ ہو، میرے دل میں مدینہ ہو۔ آقا میں جدھر دیکھوں طیبہ کا نظارہ ہو، آقا میں جدھر دیکھوں طیبہ کا نظارہ ہو۔ ہر کوئی یہ بولے آقا کا دیوانہ ہے، ہر کوئی یہ بولے آقا کا دیوانہ ہے۔
میرے نبی صلی علی پیارے نبی صلی علی در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی علی. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، بہت ہی ماشاءاللہ. اور آج رمضان کی شان پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہے جی رمضان کی شان بیان کریں. تو جی قاریہ آپ رمضان کی شان بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی روزے میں جہاں ظاہر و باطن کا تزکیہ نفس ہے، وہاں پر صحت تو تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے بتایا کہ جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل حق ہے اور آنکھوں کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر اتباع میں یہ بات بتاتے ہیں کہ روزے کا صحت اور پانی سے ایک خاص تعلق ہے. اور ہم سب کے سامنے یہ بات ہے کہ ہم سب روزے کی حالت میں 10 سے 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اور رمضان میں جو ماجرا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ افطاری کے وقت ہم جو بھی ہمیں ملے، دال روٹی سبزی پکوڑا جو بھی ملے ہم اس کو کھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے معدے پہ کوئی بھی اثرات نہیں آتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہے اس چیز جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بھی ہمیں آزمائش نہیں آتی. جی بے شک، کیونکہ اس روزے کی برکت ہے. یہ صرف روزہ ہی ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ کر کے رکھتا ہے. اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس طرح خالی پیٹ اناپ شناپ بھرتی کر لینے سے معدہ سخت بیمار ہو جاتا ہے. تو ایک روزہ رکھ لینے سے خدائے پاک کی طرف سے کیا بہت زیادہ انعامات ملتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کریں گے جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک چل کر پہنچے. جی قاریہ صاحبہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عبادتیں تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص روزے کو اپنے لیے کیوں فرمایا؟ جی انسان کے ہر عمل میں عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ دوگنا کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ دوگنا سے تگنا سے زیادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے بالا تر ہے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. میری وجہ سے اپنی خواہشوں کو اور کھانے پینے کو روزہ دار چھوڑ دیتا ہے. تو جو علماء کرام ہیں یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں عمل کیا جاتا ہے اور عمل نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر روزہ فعال نہیں ہے بلکہ ترک فعال ہے، جس کی وجہ سے اس کا عمل کوئی بھی سامنے نہیں آتا اور نہ ہی اس میں ریاکاری ہے. روزہ وہی رکھے گا جسے خدائے پاک کا خوف ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور روزہ کو وہی باقی رکھے گا جس کا صرف ثواب لینے کا طالب ہوگا، ارادہ کرے گا. اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر تنہائی میں کچھ کھا پی لے اور لوگوں کے سامنے آئے تو لوگ اس کو روزہ دار ہی سمجھیں گے. روزہ اس وقت وہی بندہ پورا کر سکتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کا طالب ہوگا. اسی لیے الصوم لی یعنی روزہ میرے لیے ہے فرمایا. پھر جس عمل میں ریاکاری کا احتمال بھی نہ ہو اور اس کا ثواب بھی ممتاز ہو جاتا ہے بلکہ دوگنا ہو جاتا ہے. چنانچہ خداوند کریم اللہ جل جلالہ نے دوسری عبادتوں کا ثواب فرشتوں سے دلا دیتے ہیں.
تو دوسری عبادتیں ہیں نا ان کا ثواب اللہ پاک فرشتوں سے دلا دیتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت روزے کا ثواب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور روزہ دار حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں ایک کا نام ریان ہے جو روزہ دار کے لیے کھولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر بہت سی صفات پیدا کی ہیں جس میں صبر، شکر ہے اور ذکر ہے، فکر ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر سے مصیبت اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جو شکر ہے اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیوں اللہ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں، اور فکر کے ساتھ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہٹے کٹے مسلمان ہیں اور بالکل بھی تندو توانا ہیں، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ہیں، ذرا سی بھوک پیاس اور معمولی سی نسوار سگریٹ اور پان تمباکو کو طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کھا جاتے ہیں، تو وہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور یہ زبردست بزدلی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بے وفائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ہم اس خالق کا حکم ہی نہیں مان رہے کہ جس نے ہمیں آزاد دیے ہیں، جس نے ہمیں جان دی ہے۔ جی بالکل، حالانکہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے بلائی ہی بلائی ہے، بے شک اس میں کچھ بھی اس کا نقصان نہیں۔ ایک تو اس کے جسمانی جو ہے اس کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے، دوسرا اس کو انعام اس کے اوپر اتنے زیادہ ہے۔ تو اس کے نفس کرتا ہے نا روزہ، انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اس کو۔ تو اتنے اس کو انعام اس کے اوپر رکھے ہیں، تو یہ روزہ انسان کے لیے فائدے مند اور بہت ہی بھلائی ہے اس کے اندر روزے میں انسان۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں رحمتوں والے مہینوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے نا، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے دیکھیں تو مسجدوں میں بالکل بھی رش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں نا، رونقیں لگ جاتی ہیں، اور ایون کہ جگہ تک نہیں ملتی کہ نمازی نماز کی صفوں میں شامل ہو سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت انعام و کرام ہے، اور سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے نا، ارکان اسلام ہے۔ اور جو شخص دیکھے روزے کو نہیں رکھتا ہے نا وہ تو اسلام کا جو رکن ہے وہ تو گرا دے گا، اور جو گناہ گار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو تخلیق کرنے والے کی مرضی کے خلاف گزرنے والی زندگی ہوگی تو وہ خوف زدہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور جو خالق سے دوری ہوگی وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ ڈر پیدا کرے گی۔ خالق سے جو محبت ہوگی نا وہی انسان کو خوف سے نکالے گی اور نجات دے گی۔ سوچنا ہمیں خود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح پڑھنا سنت ہے یا پھر فرض؟ تراویح پڑھنا سنت موقیدہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کلام الہی کو رمضان المبارک سے خاص تعلق جوڑا ہے اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح یہ بھی قرآن شریف پڑھنے اور سننے کے لیے ہے۔ دن کو روزے میں مشغولیت اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر ذوق و شوق سے قرآن پڑھنا یا سننا، اس سے مومن کے قلب دل میں ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن مومن کے کام آئیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے، اور قرآن مجید بھی عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں حفاظ کرام کا ایک دوسرے کو سنانے کا جو طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے،
اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا یعنی کہ تراویح پڑھی، ٹھیک ہے، اور نفل میں مشغول رہا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا بیان دیا۔ جی قاریہ کمل صاحبہ، آپ ہمیں ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے۔ تو جی قاریہ صاحبہ، مجھے ایک اور آپ سے سوال کرنا ہے کہ تراویح کیوں ضروری ہے؟ نماز تراویح جو ہے وہ 1400 سال کی پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اکتفا ہے کہ 20 رکعت ہی سنت موقدہ ہیں، اور زیادہ کے اقوال آپ کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے کم کے اقوال نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے۔ اور نماز تراویح مردوں عورتوں اور سب کے لیے 20 رکعت سنت موقدہ ہیں، اور مردوں کے لیے یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھیں، حافظ ہوں تو خود قرآن سنائیں ورنہ دوسروں کا قرآن سنیں۔ رمضان میں قرآن پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھ جانا مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ الف لام میم، الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف ایک علیحدہ سے ہے، لام ایک علیحدہ سے ہے، میم ایک علیحدہ سے ہے۔ تراویح میں پورا ایک سپارہ پڑھایا جاتا ہے قرآن مجید کا، تو اسی لیے پھر میرا خیال ہے کہ تراویح ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جی جی، قرآن کی تلاوت نا قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے یہ تراویح کا، اس میں قیام ہے نا، تو اللہ رب العزت کی قرات کی جاتی ہے اس میں، تو حفاظ قرآن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے قرآن پاک کی منزل کو دہرائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو کمی ہے کوتاہی ہیں منزل کچی ہیں وہ پکی ہو جائے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو قرآن پاک رمضان میں جو لوگ نماز تراویح میں سستی کرتے ہیں، یا جو مطلب کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو روزے تو رکھتی ہیں، شب قدر میں بھی جاگتی ہیں لیکن تراویح میں وہ تراویح نہیں پڑھتی ہیں، تو میری ان ماؤں بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ وہ خدارہ آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کریں اور تراویح پوری 20 رکعت پڑھا کریں۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے مثلاً بچوں کے رونے وغیرہ یا کوئی بھی ان کو مریض کی عیادت کی وجہ سے کوئی دشواری ہے تو وہ اپنی تو وہ اپنی جو ان سی 20 رکھتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکالیں، اور اس کا ٹائم صبح سحر ہی تک ہوتا ہے، کیا صبح سحری تک وہ جو 20 رکعت ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، جی کسی بھی ٹائم آپ کر سکتی ہیں۔ ایون کہ آپ اگر آدھی تراویح بھی پڑھتی ہیں نا، تو اگر آپ کی کسی بھی وجہ سے تراویح آپ کی رہ جاتی ہے باقی، تو باقی آپ صبح سحری سے پہلے مکمل کر سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو کافی پھر اچھا ہے، موقع جی بالکل، دین میں رعایت ملی ہوئی ہے نا، اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے دین کو بڑا آسان طریقے سے بیان کیا ہے، جی آسان ہے دین، جی اسی لیے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے دین کی۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جو کہ پوری عالم اسلام کی دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ آسانیاں ہمارے دین میں ہمیں ملی ہے کتنی زیادہ کہ دیکھیں اگر ہم مکمل نہیں پڑھ سکتے، ایک وقت میں مکمل تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ملی ہے کہ رعایت ہے کہ آپ اگر آدھی پڑھ چکی ہو تو آدھی آپ پچھلے ٹائم پہ پڑھ لو۔ جی ہاں جی، فجر سے پہلے یعنی کہ سحری سے پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جی کیونکہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ مکمل دین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کا خاتمہ ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ تو دیکھیں نا اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں مسلمان جو ہم ہیں، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، بے شک ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے ڈھونڈ رہی ہمیں بخشنے کے لیے، وہ تو ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، تو ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، رمضان المبارک میں اپنی بخشش ہمیں کروانی چاہیے، اور دوسروں کے احساس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، جو کہ ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر گزارنی چاہیے، جو کہ ہمارے دین کا اصلی جو راستہ ہے وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت، اللہ پاک ہم سب کو ہماری جو رمضان کی شان،
ٹیم ہے اس کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین، اور جو آمین۔ ہاں سے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام دلی مرادیں پوری کریں، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رحمت کے روزے، مطلب کہ رحمت کے عشرے میں رمضان المبارک میں بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی قاریہ کنول صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا بیان دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام رمضان کی شان میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔